حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ بیان کیا ہے. افغانستان کے شاہ امان اللہ تھے, بڑے نیک صالح. ان کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کے پڑوس کے ملک کے بادشاہ نے ان کے ملک پر چڑھائی کی. وہ لشکر لے کر آیا. انہوں نے بادشاہ نے اس کے جواب کے لیے, ڈیفینس کے لیے اپنے بیٹے کو, جو ولی عہدہ تھا ان کے بعد جس کو اپنا یہ بنانا چاہتے تھے, لشکر لے کر کے بھیجا, جاؤ یہ دشمن کا مقابلہ کر کے اس کو بھگاؤ. اب وہ گیا. 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ بیٹا ہار گیا, شکست کھا کر کے واپس آ رہا ہے بھاگ کر. بادشاہ گھر میں گئے. گھر میں ان کے چہرے کے اوپر حزن ملال غم کے آثار تھے. بیگم نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ بیٹے کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن وہ تو شکست کھا کر آ رہا ہے. ان کی بیوی نے کہا یہ نہیں ہے, میرا بیٹا شکست کھا کر آ یہ ناممکن ہے. یا تو وہ جیت کر آئے گا دشمن کو دفاع کر کے, یا جان دے دے گا. باقی یہ بھاگ کر کے اس طرح میدان چھوڑ کے آوے بزدلی, یہ نہیں, نام ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا تو بھی عجیب ہے, ہمارے شاہی مخبر کی خبر ہے, کبھی غلط نہیں ہو سکتے نا, یہ غلط. بادشاہ نے کہا بھی عورتوں سے کون بات کرے, مرغی کے ایک کان جیسا مسئلہ, چلو ٹھیک ہے, چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن جب آئے تو خوش تھے. انہوں نے کہا بالکل تمہاری بات صحیح ہے, وہ غلط خبر تھی, بلکہ ہمارے بیٹے نے اس کو شکست دے کر بھگایا دشمن. اب بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے اتنے وثوق اور قوت کے ساتھ اس خبر کے متعلق یہ کیسے کہا کہ یہ غلط ہے. بیوی نے کہا یہ ایک بھید ہے میرے اور اللہ کے درمیان, میں اس کو بتانا نہیں چاہتی. کیا نہیں بتاؤ. بہت اصرار کیا تو بتایا کہ میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میری جو اولاد ہو تو جب سے حمل ٹھہرا میں نے شاہی دسترخوان کا کوئی لقمہ نہیں کھایا, بلکہ میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹتی تھی اور اس سوت کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی تھی وہ غذا میں نے کھائی. پھر بچہ جب پیدا ہوا دودھ پیتا تھا, اس زمانے میں نے بھی یہی کیا, اور بچہ جب روتا تھا دودھ پینے کے لیے تو میں باقاعدہ وضو کرتی تھی اور وضو کر کے پھر دودھ پلاتی تھی. جب اتنے اہتمام کے ساتھ جس بچے کی پرورش کی گئی ہو اس میں بری خصلتیں نہیں آ سکتی, اور دشمن کے مقابلے میں میدان چھوڑ کر کے بھاگنا یہ بزدلی ہے, اور بزدلی بری خصلت ہے. اس لیے میں نے کہا تھا یقین کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہوتا. آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کوئی حلال غذا جو ہے اس کا کتنا فوائد ہے. بہرحال